منفی سوچ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تقریباً ہر روز ہی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ منفی سوچ کیا ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جائے۔ منفی خیالات وہ خیالات ہیں جو ہمیں مایوسی کے نقطہ نظر کو اپنانے کا سبب بنتے ہیں۔ منفی سوچ ہمیں مثبت صورتحال کے بجائے کسی بدتر پہلو پر توجہ مرکوز کرنے کے باعث بناتی ہے۔ منفی سوچ کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ میں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف کچھ ہی لوگ اپنے خوابوں کو پا لیتے ہیں اور میں یہ کوشش کرنے کی زحمت نہیں کروں گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مثبت سوچنے والا ہو تو وہ اس طرح سوچے گا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے خوابوں کا پیچھا کروں گا اور میں ان لوگوں سے سیکھوں گا جنہوں نے پہلے سے ہی کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اگر میں کامیاب نہ بھی ہو جاؤں تو کچھ سیکھنے کو تو ملے گا، اس لیے مجھے ہر حال میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ منفی سوچ اور مثبت سوچ میں کیا فرق ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا جنہیں اپنا کر آپ اپنے منفی خیالات کو روک سکتے ہیں۔ اپنے منفی خیالات کو یکسر روکنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ جس پر آپ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ میرے اگلے نقطے کے پیچھے یہی خیال ہے۔ اگر آپ اپنا زیادہ تر وقت یہ سوچتے ہوئے گزارتے ہیں کہ ہر وقت اپنے منفی خیالات کو کیسے روکا جائے تو آپ کے خیال میں آپ کی توجہ کس چیز پر ہے؟ آپ کے خیالات ہمیشہ آپ کے منفی خیالات پر ہوں گے۔ اس سے صرف آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ جتنا آپ اپنی منفی سوچ پر توجہ مرکوز کریں گے اتنا ہی اس کا امکان آپ کے کام کاج پر پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے منفی خیالات کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انہیں زیادہ مؤثر انداز میں پہچاننے کے قابل ہو تاکہ جب آپ ان کا مقابلہ کریں تو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کبھی بھی اس بات پر توجہ نہ دیں کہ آپ منفی ہو رہے ہو یا آپ کیوں منفی ہو رہے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی منفی سوچ کو فوراً مثبت سوچ میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اب ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس وقت اپنی توجہ منفی پر لگانے کے بجائے کوئی اچھا کام جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہو اس پر لگا دیں۔ منفی چیز کے بارے میں سوچنے سے آپ اور منفی ہوں گے۔ اپنے سوچنے کی طرز کو سمجھیں۔ اگر آپ اپنے خیالات کو سمجھ سکتے ہیں تو ممکن ہے آپ اپنی سوچوں پر قابو پا لیں۔ لہٰذا یہ اندازہ کرنے کے لیے ایک لمحہ لگائیں کہ آپ ابھی کس طرح سوچ رہے ہیں۔ کیا آپ پر امید ہیں یا آپ منفی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں؟ آپ حالات کو مثبت نظر سے دیکھتے ہو یا منفی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ اپنے سوچنے کے انداز پر روشنی ڈالنے میں مدد کے لیے خود سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہے اور آپ کو لگے کہ آپ منفی انداز میں سوچتے ہو تو اس کے بارے میں سوچئے کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ دوسروں کے مقابلے میں کچھ مخصوص وقت میں منفی خیالات کو اپناتے ہو؟ کیا کوئی خاص واقعہ، صورتحال، فرد یا مقام ہے جو آپ کے لیے مستقل طور پر منفی سوچ کا باعث بنتی ہے؟ ایک بار جب آپ اپنی منفی سوچ کی نشاندہی کر لیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں۔ تنقید کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ اپنے آپ پر کی جانے والی تنقید کا دفاع کرنا غلط نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں بہت ساری تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری توجہ ہماری کمزوری پر ڈالتے ہیں اور ہم اپنی انہی کمزوریوں کو منفی انداز میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم پر تنقید کرے تو بہت ساری منفی سوچیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہمیشہ تنقید کو ایک موقع سمجھے کیونکہ تنقید موقع ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا۔ اگر کوئی شخص آپ کے کسی کام پر تنقید کرے تو اس سے مایوس ہونے کے بجائے اپنے اس کام کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اپنی خوبیوں پر توجہ دے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں لوگوں کے رویے کو دیکھیں تو آپ کو صرف منفی چیزیں ہی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور انسان ہم اپنی زندگی کے منفی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ مثبت پہلوؤں پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتوں اور خصوصیات کو ایک طرف رکھ کر صرف اپنی منفی حالات اور کمزوریوں پر توجہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی توجہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو اپنی منفی سوچ پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ اپنی ذہنیت کی توجہ کو اپنی زندگی کے مثبت چیزوں کی طرف جس قدر زیادہ توجہ دیں گے آپ کے لیے مثبت سوچنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک مشق کے طور پر ابھی اپنے بارے میں کچھ مثبت باتیں لکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلی بار جب آپ کو اپنے بارے میں منفی سوچتے ہوئے پائے تو ایک بار ان باتوں پر نظر ڈالیے یا کوشش کریں کچھ نئی باتیں لکھنے کی۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔